اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو سیشن ہمارا چل رہا ہے نصیحتوں کا، اس کا مقصد یہی ہے کہ قوم کے بالخصوص نوجوانوں تک جو موجودہ حالات ہے اس کے پس منظر میں اس سے متعلق اور اس سے ریلیٹڈ جو ہدایات ہے وہ پہنچے، تاکہ ان کی زندگی نہ صرف ان کے لیے جو ہے فائدہ بخش اور سلامتی کا ذریعہ بنے اور آرام کا، راحت کا ذریعہ بنے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور جو نصیحتیں کی جا رہی ہے یہاں پر، اس سے جو ہے میرے بالخصوص نوجوانوں سے درخواست ہے میری کہ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کو کوئی بھلی نصیحت کر رہا ہے، اچھی بات کی نصیحت کر رہا ہے اور اس کو آپ سنی انسنی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یا پھر جو ہے وہ نصیحت سے آپ فائدہ اخذ نہیں کر رہے، فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے، بظاہر آپ زبان سے ایمان کے دعوے کر رہے ہوں لیکن دل آپ کا ایمان سے خالی ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو غرض میں اپنے جو ہمارا ایک اب تک سیشن چل رہا تھا، جو سیگمنٹ تھا ہمارا ٹرافک اور رولز اور جو ہے ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہی گفتگو چل رہی تھی، اب مجھے کچھ لوگوں نے اس سے مجھے فیڈ بیک حاصل ہوا کہ میں کیا کر رہا تھا، کیونکہ ٹاپک بہت ہی طویل ہے، بہت ہی واسٹ ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ایشوز کو جو ہے ایک ہی ویڈیو میں ڈسکس کروں، لیکن اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ویڈیو کافی تھوڑی سی 15 منٹس کی اس طرح کی ہو جائے۔ تو مجھے فیڈ بیک یہی ملا کہ جہاں تک ہو سکے ایک ہی ویڈیو میں جو ہے ایک ہی ٹاپک کے اندر تحت جو ہے اگر بہت سارے ایشوز ہیں تو ایک ایشو کو ڈسکس کیا جائے۔ تو آج میں وہی کرنے والا ہوں اور یہاں سے انشاءاللہ یہی سلسلہ رہے گا میرا۔ تو سپیڈنگ کا میں جو ہے آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے نوجوان بچے اس سے پہلے کے بھی میں ویڈیو میں جو ہے اس بارے میں جو ہے بات کیا ہوں اور آج بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ سپیڈنگ کا جو ایشو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے نوجوان اور بالخصوص بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کم عمر ہے، نہ ان کے پاس لائسنس ہے، لیکن ان کے والدین ان کو چابیاں دے دیتے ہیں یا کسی طرح وہ چابی حاصل کر لیتے ہیں، یا اپنے دوستوں کی گاڑیوں کو نہ صرف چلاتے ہیں بلکہ تیز دوڑاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے ان کے والدین کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور پھر اگر وہ کسی کو ٹکر مار دیتے ہیں، کسی کا وہ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، ان کے ذریعے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ تو میری بالخصوص ینگسٹرز سے جو ہے سمجھدار بچوں سے اور میرے نوجوانوں سے درخواست ہے، اور جو بچے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جو تیز دوڑا رہے ہیں گلیوں میں گاڑیاں، تو ان سے بالخصوص درخواست ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے اس طرح سے نہ دوڑائیں گاڑیاں، نہ تیز چلائیں، جو ایک درمیانی چال چلیں۔ اللہ رسول کا بھی حکم ہے کہ درمیانی چال چلیں ہر معاملے میں جہاں تک ہو سکے، اور اس معاملے میں بھی درمیانی چال کو اللہ رسول بھی پسند کرتے ہیں، اور یہ جو ہے احسن انداز ہے، اچھا طریقہ ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ تیز چلائیں گے تو آپ کے لیے بھی خطرہ، ہر ایک کے لیے خطرہ۔ تو میں جو ہے تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہ رہا تھا۔ تو میں یہاں پر کہنا یہ چاہوں گا کہ والدین بالخصوص جو ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر بچے تیز گاڑیاں چلاتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان نہ صرف وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرتے ہیں یا سامنے والوں کا ہوتا ہے، بلکہ والدین کو، آپ کے والدین کو، جو بچہ گاڑی تیز چلا رہا ہے ان کے والدین کو بہت زیادہ سفر ہونا پڑتا ہے۔ ایک تو اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ بچے کی جان کا بھی، یعنی آپ جو اگر گاڑی تیز چلا رہے ہیں تو آپ کی بھی جان کا خطرہ ہے، تو اس سے بھی والدین کو تکلیف پہنچتی ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو۔ اگرچہ کہ تھوڑی دیر کے لیے خدا نہ خواستہ چھوٹا ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے، یعنی آپ کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے یا کچھ اور ہو جائے، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ، مائنر ایکسیڈنٹ اگر ہو جائے، تب بھی آج کل کے زمانے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کتنا مہنگا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے دواخانے میں بھی چلے گئے تو آپ کو ایک تو ڈاکٹر جو ہے 100 200 300 کم سے کم فیس، وہ بھی اگر مائنر اگر ہوتا ہے تو، یعنی آپ کو گھسیٹے لگے کچھ اگر ہو گئے، اگر خدا نہ خواستہ فریکچر وغیرہ ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں تو وہ تو پوچھو نا، ہزاروں کا خرچہ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اور بڑا معاملہ ہوتا ہے، آپ ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو جاتے ہیں تو وہ تو اور بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب کے لیے آپ بھی سفر ہوں گے اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور آپ کے والدین آپ سے زیادہ۔
کیونکہ پہلے ہی وہ بڑے مشکلوں سے، بڑے محنتوں سے اپنی زندگی کا ایک حصہ آپ کی پرورش میں، آپ کو پڑھانے میں، آپ کو لکھانے میں، آپ کو اچھا کھلانے میں، آپ کو اچھا پہنانے میں، آپ کی جو ہے نشر و نما میں، آپ کی پرورش میں جو ہے خرچ کر چکی ہیں اپنا پیسہ، اپنی محنت، اپنی زندگی. اب وہ مزید آپ ان کو تکلیف نہ دیں اور ان کو آپ تکلیف نہ دیں. اگر کچھ ہوتا ہے تو یقیناً اس کا بوجھ آپ تو نہیں اٹھائیں گے. ایکسیڈنٹ اگر ہوتا ہے تو وہ سارا بوجھ والدین پہ جائے گا. یا خدا نخواستہ پولیس اگر پکڑتی ہے آپ کو، کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے پھر وہ پولیس کے اسٹیشن جو ہے، پولیس اسٹیشن میں جو ہے پھر وہ ہمارے پاس ماحول آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کرپشن کا ہے. تو پھر وہ پیسے کھلاؤ پولیس والوں کو، پھر وہ کیس ختم کرو. پھر اگر خدا نخواستہ آپ کے ذریعے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کا جو ڈیمیجز ہوئے، ان کا جو لاس ہوا، اگر ان کی جان گئی تو وہ تو آپ لوٹا نہیں سکتے ہو، تو بڑا عظیم نقصان ہوا آپ کے ذریعے. پھر اگر کم سے کم چھوٹا موٹا بھی، یعنی جیسے ہاتھ پیر اگر ٹوٹتے ہیں سامنے والے کے، وہ بھی آپ کو خرچ دینا پڑے گا. وہ چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں. آج کے زمانے میں کسی میں کوئی رحم نرمی اور کوئی کر بھی نہیں سکے گا. یقیناً کوئی اتنا بڑا اگر آپ ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے تو کوئی کون خاموش بیٹھے گا. تو یقیناً وہ آپ کے لیے سر کا درد ہے. پھر نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے والدین کے لیے سب سے زیادہ ہے. تو یہ سوچ ہماری قوم میں سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہے کہ ہم کرنے سے پہلے سوچتے نہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اس کا سوچتے نہیں. اور میں بالخصوص والدین سے یہاں پر بھی جو درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی کم عمر بچوں کو، بالخصوص جو 18 سے کم ہے، 18 ایئرس سے بلو ہے، جن کے پاس لائسنس نہیں ہے، ان کو قطعاً گاڑی کی چابیاں نہ دیں، گاڑی چلانے کی ہدایت نہ کریں. بہت ہی اگر ضروری ہے تو ان کو تاکید کریں کہ بھائی بہت ہی درمیانی چال سے چلائیں اور تیز بالکل نہ بھگائیں. اور ان کو سمجھائیں بھی کہ اگر بیٹا تم اگر اس طرح سے تیز چلاؤ گے گاڑی تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا. تمہاری وجہ سے ہم بھی پریشان ہوں گے، تمہاری جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، سب ہمارے لیے سر کا درد ہو جائے گا. تو اس کو سمجھائیں اور بالکل ایزی نہ لیں. ارے بھائی بلکہ بعض میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، دیکھو ہمارا بچہ کیا بھگا رہا، کیا گاڑی چلا رہا، کیا کار چلا رہا. کم عمر بچوں کو بالخصوص دیکھ کر تو وہ خوشی تو اچھی بات ہے، ہوتا ہے والدین کو ایک فطری تقاضا، ایک نفسانی جو ہے ایک تقاضا ہے کہ بھائی اپنی اولاد کو جو ہے ترقی کرتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے. لیکن وہ خوشی جو ہے اگر آپ اس کے اوپر کنٹرول نہ کریں تو پھر وہ آپ کے لیے جان لیوا بن سکتی ہے. آپ کے جان اور مال دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اور والدین کو میں یہاں پر بار بار کہوں گا کہ سخت تاکید کریں اور بالکل کسی صورت میں جہاں تک ہو سکے گاڑیاں چلانے مت دیں، بالخصوص چھوٹے بچوں کو. اور اگر لائسنس نہیں ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی پولیس کیس بنتا ہے تو اور زیادہ سنگین جرم ہو جاتا ہے. لائسنس ہونے کے بعد ایکسیڈنٹ ہو تو پھر بھی وہ بھی سنگین جرم ہے. لیکن اگر بغیر لائسنس کے اگر کوئی بچہ چلا رہا تھا اور اس کے ذریعے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ تو اور زیادہ سنگین جرم ہے. اور انہی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہی بہت سارے بچے جو اس طرح سے میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں، ایسے بچے جو تیز گاڑیاں چلا رہے، آپ ہی کی وجہ سے جو ہے بہت سارے اسپیڈ بریکرز روڈوں پہ ڈلتے ہیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بچے گاڑیاں تیز چلاتے ہیں. اور نہ صرف آپ جو ہے تکلیف اٹھا رہے اس ذریعے، آپ یقیناً آپ کو گاڑی چلانا آپ کو بھی تکلیف ہوگی اسپیڈ بریکرز کے اوپر سے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی تکلیف کا ذریعہ بن رہے. ایک بحیثیت مسلمان آپ کسی کو تکلیف دینا تو جائز نہیں، اللہ رسول کو بھی پسند نہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے. تو اس طرح کی میں چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے اسپیڈنگ سے ریلیٹڈ کہنا چاہتا تھا. تو میں انشاءاللہ ہمارے بہت سارے ایشوز ہے، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ شادی سے متعلق، شادی کس طرح سے کی جائے گی، شادی میں جو موجودہ حالات ہیں، شادیاں کس طرح سے ہو رہی ہیں، نہ صرف شادی، بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے کمیونٹی میں، شادیوں کے بعد کے حالات، طلاق کے حالات، پھر ہمارے ایسے خواتین ہیں جو آپ کے اللہ بھلا کرے جو وڈوز ہے، یا پھر ایسے خواتین جن کے شوہر 2 شادیاں کر چکے ہیں لیکن اپنی بیویوں کا، پہلی بیویوں کا خیال نہیں رکھ رہے، ان کی اولاد کی کفالت نہیں کر رہے، ان کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہے. ایسے بہت سارے جو کمیونٹی کے، ہمارے سوسائٹی کے اور ہمارے معاشرے کے ایشوز ہیں. میں انشاءاللہ اس کے ان تمام کے اوپر گفتگو کروں گا. سو پلیز کیپ واچنگ مائی ویڈیوز، آئی ریکویسٹ یو. اور یہ بات کو، اس ویڈیوز کو اگر آپ فیس بک وغیرہ پر دیکھیں تو نہ صرف لائک کریں بلکہ ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بھلائی کا اور یہ خیر کا میسیج جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سلامتی کے ساتھ رکھیں، آپ کے والدین کو خوش رکھیں، اور ہم سب کو دنیا و آخرت ہر دو جہاں میں کامیابی اور سلامتی اور کامرانی عطا فرمائیں. وعلیکم السلام.